اللہم صلی اللہ علیہ رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن الوقاص الليثي يقول سمعت عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرات علماء کرام اور عزیزہ طالبات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب کا افتتاح ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی ہے۔ اس پر بہت سے اقوال ہیں بسم اللہ سے کیوں شروع کیا، لیکن ایک بات جو ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو جامعہ اسلامیہ بنور ٹاؤن کراچی میں شیخ الحدیث تھے، فرماتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن کا ایک امتیازی نشان ہے۔ اس سے مومن اور غیر مومن کا فرق ہوتا ہے۔ جب مومن کوئی بھی کام شروع کرتا ہے، چھوٹا یا بڑا، تو پہلے اللہ کا نام لیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ میں خود کچھ نہیں ہوں، اگر میں کام سر انجام کر پاؤں گا تو اللہ کے نام پر سر انجام۔ یہ ما بیل امتیاز ہے۔ مومن اور غیر مومن میں ما بیل امتیاز کسی کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے۔ اس لیے پیغمبر السلام نے اس کی تاکید فرمائی، کل امر ذی بال، ہر کام جو اہم ہو لم یبدأ بسم اللہ وقتا وابتر، اگر بسم اللہ سے شروع نہیں ہوگا تو وہ مقطوع ہے، یعنی اگر ظاہری طور پر بھی مکمل ہو جائے گا تو خیر و برکت کے اعتبار سے مقطوع ہے۔ کیونکہ بسا اوقات آدمی کام کر جیسے بسم اللہ پڑھے بغیر پانی پی لیا کہ دیکھو جی میں نے تو کر لیا، لیکن یہ مقتول برکت ہے۔ کبھی مقتول جسم ہوتا ہے یعنی کام ہی پورا نہیں ہوتا، اور کبھی مقتول برکت اور مقتول روح ہوتا ہے کہ اس کے اندر روح نہیں ہوتی، جسم تو ہوتا ہے روح نہیں۔ تو فرماتے تھے کہ یہ ہمارا ایک امتیاز ہے، مومن کے امتیاز ہے، اس لیے اس کو ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ میں، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو معنی ہے کہ نہ میں کوئی نیکی کر سکتا ہوں نہ گناہ سے بچ سکتا ہوں مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، تو یہاں بھی دراصل وہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک میرے اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اس لیے امام بخاری نے بسم اللہ سے شروع کیا اور سب سے پہلے وحی کے باب شروع کیا ہے، باب الوحی۔ حالانکہ بہت سے محدثین نے اور انداز میں شروع کیا، لیکن امام بخاری کی انفرادیت ہے کہ وحی سے اپنی کتاب کو شروع کر رہے ہیں، اس لیے کہ وحی جو ہے، جب تک وحی کی حقیقت اور اس کی عظمت ہمیں معلوم نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز اور بندوں کی بنائی چیز میں فرق نہیں کر سکیں۔ وہی دراصل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ مؤید من اللہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے۔ اس سے سنت اور بدعت اور میں شریعت اور گمراہی میں فرق ہوتا ہے، وہی فرق کرتی ہے۔ یہ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز مصعب رحمۃ اللہ علیہ، جن نے بخاری شریف حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی اور حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی، ہمارے والد باقاعدہ ان سے پڑھی تھی، دونوں بزرگوں سے۔
وہ فرمایا کرتے تھے، اس لیے امام بخاری نے یہاں طرز بدل دیا، کتاب الوحی نہیں کہا، باب الوحی کہا ہے۔ اگر جہاں پر علمی اعتبار سے کتاب اور باب کا فرق ہم بیان کرتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ باب لفظ لا کر جو ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اشارہ کر رہے ہیں، باب کا معنی دروازہ، کیونکہ باب کہتے ہیں ما یوصل به الغیر، جس کے ذریعے آپ دوسری جگہ پہنچ سکے، اس کو باب کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہاں وہ حصی معنی لے رہے ہیں باب کا، دروازہ، ڈور۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وحی کے دروازے سے آپ انٹر ہوں اور پھر وہاں دیکھیں کہ وہاں سے جو نماز ملے گی، جو روزہ ملے گا، جو حج ملے گا، جو زکوٰۃ خیرات ملے گی، جو اعمال ملیں گے، جو نیکیاں ملیں گی، وہ عند اللہ معتبر ہیں، ورنہ معتبر نہیں۔ اس لفظ باب لائے کہ اس دروازے سے انٹر ہو۔ امام بخاری یہ لفظ باب لغوی معنی میں بھی استعمال کر رہا ہے یہاں پر، اس لیے وحی سے شروع کیا ہے کہ وحی کی استناد اور وحی کی عظمت اور وحی کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ وحی پر پورے دین کا مدار ہے۔ باقی دیکھیں آگے جو فقہ ہے، یہ دراصل قرآن حدیث ہی سے نکلی چیز ہوتی ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ فقہ جو ہے وہ فقہ کا معنی یہ ہے کہ کسی شے کو شق کرنا، پھاڑ کر اس میں سے کوئی چیز نکالنا۔ جس طرح دودھ میں سے ہم مکھن نکالتے ہیں، تو مکھن بھی تو دودھ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک الگ شکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو مختلف چیزوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس سے سالن بھی بناتے ہیں، ہم اس کا ٹوسٹ پر بھی لگاتے ہیں اور بہت۔ تو فقہ کا بھی یہی ہے کہ اس قرآن حدیث سے جو مسائل آسان کر کے اصول فقہ کے طریقے پر نکالے جاتے ہیں، اس سے امت پر اس کو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، الگ کوئی چیز نہیں۔ جو لوگ الگ شمار کرتے ہیں دراصل وہ اس حقیقت سے غافل ہے، یہ فقہ کی حقیقت کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وحی کے دروازے سے داخل ہے۔ اور باب کیف کان بدل وحی الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیفا کے دو معنی لکھے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کیفا معنی عظمت، جیسے کسی کہتا کیفا یعنی کیسے یہ کام اس نے کیا ہے، کیفا کانا یہ کیفا عظمت کے معنی میں، اور کیفا سوال کے معنی میں بھی ہے کہ پیغمبر السلام کے پاس وحی کن طریقوں پر کیسے آیا کرتی تھی۔ بدل وحی، وحی کی ابتدا، یہاں وحی کی ابتدا مراد نہیں ہے بالکل کہ بالکل اول مراد ہو، بلکہ اس ابتدا سے مراد یوں ہے جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ ابھی آپ تو اسکول کالج میں پڑھتے تھے، تو پھر آپ کا یہ آپ عالم کیسے بنے، اس کی کیسی ابتدا ہوئی؟ تو وہ اس میں پوری کہانی بیان کرے گا کہ ایسے ہوا، میں تبلیغ جماعت میں گیا، وہاں میں نے وقت لگایا، میں ایک عالم ملے، میں اس سے متاثر ہو گیا، تو پھر میں نے کہا میں سیکھتا ہوں، پھر میں نے فلاں مدرسے میں رابطہ کیا وغیرہ وغیرہ، ایک پورا، پھر میں طالب علم رہا، پھر فلاں استادوں سے پڑھا، پھر اللہ تعالی نے 8 سال کے بعد 6 سال کے بعد جو ہے وہ دور حدیث کرا دیا، اور اس کے بعد میں ماشاءاللہ آپ دین کی خدمت میں اللہ تعالی نے مجھے لگایا ہوا ہے۔ تو یہ جو پوری کہانی جو ہوگی چند سالوں کی، اس پوری کہانی کو آپ کی ابتدائی کہانی قرار دیا جائے گا۔ یہاں بدل وحی سے یہی مراد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی اور دین کی ابتدا ہوئی اور دین شروع ہوا، اور پھر ان پر کیا کیسے کیسے حالات پیش آئے، تو یہ بدل وحی میں جتنی بھی 6 حدیثیں جو ہے نا 6 جو ہے نا وہ روایات اور حدیثیں یہاں پر ہیں، وہ 6 کی 6 حدیثیں بدل وحی سے متعلق ہو جاتی ہیں، کیونکہ بدل وحی میں صرف پہلے دن کا مراد نہیں ہے کہ جس دن پہلے دن وحی شروع ہوئی، بلکہ اس میں وحی کے جملہ متعلقات مراد ہیں۔ بلکہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی عجیب بات فرماتے تھے۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عجیب انداز تھا کہ وہ تفکر بہت کرتے تھے۔ تو میں نے ایک بار پوچھا کہ آپ اتنی غور فکر کرتے رہتے ہیں کسی شے پر، یعنی اتنے تفکر فرماتے تھے کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی انگلیوں کے اوپر بند کرتے اور کھولتے رہتے تھے، کھانا یعنی وہ چباتے ہوئے لقمہ کہ بند کر دیتے ہوگا۔ ابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ایک فلاں آیت کے بارے میں غور کر رہا ہوں یا فلاں حدیث کے بارے میں، اس کو میں مرتب اور منظم کر رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ عادت کہاں سے لی؟ کہا کہ میں نے یہ عادت اپنے استاد مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے لی۔ فرمایا وہ ہم کو منطق فلسفہ پڑھاتے ہیں، حضرت بعد میں تو شیخ الحدیث بنے، لیکن اس زمانے میں فلسفے اور منطق کی کتاب پڑھاتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ استاد جو ہے نا وہ مطالعہ نہیں کرتے تھے بظاہر، لیکن جو ہے چکر لگاتے رہتے تھے۔ سامنے ایک جو ہے نا وہ درسگاہوں کے سامنے ایک چھوٹا سا گراؤنڈ تھا، تو اس میں حضرت 2 گھنٹے تک پھرتے رہتے تھے، صبح آ کر سبق پڑھاتے تو بڑا عجیب سبق ہوتا۔
تو میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت استاد آپ کو ہم نے کتاب میں تو اتنا مطالعہ کرتے نہیں دیکھا، لیکن آپ جب صبح کو آ کر پڑھاتے ہیں تو عجیب و غریب باتیں۔ فرمایا کہ بیٹا وہ میں مطالعہ چلتے پھرتے کرتا ہوں کہ میں عبارت کتاب کے لے کر پھر خود اس کے اوپر سوال جواب اور اس کے اندر یہ کیا کہنا چاہتا ہے کیا نہیں، ما لہو ما علیہ، ان سب کو میں غور کرتا ہوں، پھر اس کی تقریر بناتا ہوں، تو صبح کو آ کر میں تقریر کرتا ہوں۔ فرمایا یہ عادت ان سے لی۔ تو حضرت کو والد صاحب کو عجیب عادت تھی تفکر، تو فرمایا کرتے تھے وحی کے بارے میں کہ جو وحی ہے بدل وحی، فرمایا کہ جو وحی ہے یہ اس میں مصدر ہے، اس کا مصدر ایحاؤن ہے، وحی ایک نام ہے، ناؤن ہے ایک چیز کا، کہ جو کلام آتا ہے اللہ کی طرف سے پیغمبروں پر، اس کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ اب اس کا ایک مصدر ہے اوحا یوحی ایحان، اوحینا جیسے آگے آ رہا ہے ہم نے وحی بھیجی، اور جو مصدر ہوتا ہے وہ 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مصدر یہ اپنے مصدری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ تو الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ 4 معنوں میں بمعنی اسم فاعل یعنی موحی، اور ایحا بمعنی موحی، اور اس میں مفعول ایحا بمعنی موحا الی، اور اس میں ظرف میں معنی ظرف مکان ایحا بمعنی مکان وحی، اور ایحا بمعنی زمان وحی۔ تو فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدل وحی لا کر اس میں نفس وحی کا بیان بھی کریں گے، ایحا کا بیان بھی ہوگا، موحی کا بیان بھی ہوگا وحی لانے والے کا، موحا الیہ کا بیان بھی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، مکان وحی کا بیان بھی ہوگا جو غار حرا مکہ ہے، زمان وحی کا بیان بھی ہوگا جو رمضان ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح ساری حدیثیں بدل وحی سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام بخاری بدل وحی کہہ کر، یعنی بدل وحی تو آپ سمجھیں کہ ایک کنجی ہے، ایک کی ہے جس سے ہم نے ایک دروازہ کھولنا ہے۔ جب ہم دروازہ کھولیں گے تو اس میں ہمیں موحی کا بھی ملے گا، ایک اللہ کی تعالی کی ذات ہے، ایک موحی مجازی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور موحا الی کا بیان بھی ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیسے تھی، رمضان میں آپ کی کیا حالت ہوتی تھی، غیر رمضان میں کیا ہوتی تھی، ہرقل نے کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، کن اوصاف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرقل نے پہچانا، یہ موحا الی کے حالات کا بیان ہے۔ اور مکان وحی کا بیان بھی ہے، غار حرا کا جہاں وحی کی ابتدا ہوئی، جس کو میرے شیخ فرماتے تھے کہ غار حرا، خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہو اے دوستو ان ویرانوں کو، ان ویرانوں کو کیا سمجھتے ہو؟ اور زمان وحی کا بیان بھی ہے کہ رمضان مبارک میں سب سے پہلی وحی رمضان مبارک میں آئی، بعض نے 17 رمضان لکھا، بعض نے 24، اور یہ لیلۃ القدر تھی، لیکن لیلۃ القدر چونکہ قابل انتقال ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، اس لیے بعد میں پیغمبر نے فرمایا یہ طاق راتوں میں منتقل ہو گئی، لیکن جب ابتدا میں ہوئی یا تو 17 کو ہی اور یا 24 کو ہی، الہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اس وحی کا بیان ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اب یہ آیت مبارکہ ہے۔ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو حضرت نوح علیہ السلام کی وحی سے تشبیہ دی گئی۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں صرف 2 باتیں بیان کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں۔ نبی مرسل وہ ہوتا ہے جو نبی بھی ہو رسول بھی ہو، اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کتاب بھی آتی ہے اور وہ کفار کے خلاف کفر کو مٹانے کا کام بھی کرتا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ نبی تو خبر دیتا ہے، لیکن جو کفر کو بھی مٹائے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ماہی ہے، ماہی ماہی الکفر، کفر کو مٹانے والا، وہ رسول ہوتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو رسول ہیں، اول نبی مرسل وہ نوح علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ ازحاق الکفار، کفر کے مٹانے کے لیے بھی ان کو بھیجا گیا، کیونکہ کفر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع، سے پہلے کفر نہیں تھا، سب لوگ توحید پر تھے، اس کی آن سے شروع ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام سے تشبیہ دی کیونکہ اول نبی مرسل وہ ہیں۔ چنانچہ حضرت سید انور شاہ کشمیری رحم اللہ فرماتے ہیں، اس کی دلیل فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن امتیں اور سب لوگ پریشان ہوں گے تو سب نوح علیہ السلام پر جائیں گے، کہیں گے وہ ایسے نہیں نبی ہیں
اول نبی مرسل، وہ پہلا رسول ہے، لہذا ان کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے، وہ فرمائیں گے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہے، میں نے ساری دنیا مروا دی اور غصے کے اندر اور غضب میں، اس لیے بھائی اب میں سفارش نہیں کر سکتا، موسیٰ السلام کو آ جائیں، ابراہیم السلام۔ بہرحال تو پیغمبر السلام بھی چونکہ رسول تھے، اس لیے آپ کی وحی کو نوح علیہ السلام کی وحی سے تشبیہ دی گئی، لا نوح والنبیین من بعد، کیونکہ آپ پہلے نبی مرسل ہیں نوح علیہ السلام، اس لیے ان سے تشبیہ دی۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری وجہ ترجیح ہے کہ آدم علیہ السلام ابو الاول ہے، انسانوں کے پہلے باپ ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو سب ختم ہو گئے، صرف 80 انسان بچے تھے، ان 80 میں بھی صرف اولاد حضرت نوح علیہ السلام کی چلی، کسی کی نہیں چلی، باقی جو مومنین تھے ان سے آگے اولادیں نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولادیں آ گئی، حام، سام اور یافس، ہم سب جتنی بھی پورے عالم میں ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس طبقے میں ہیں، انسانوں کے اس طبقے میں ہیں جو نوح علیہ السلام جن کے باپ ہیں، اس لیے نوح علیہ السلام کی وجہ سے تشبیہ دی گئی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ بہرحال حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تو لام الدراری میں فرماتے ہیں کہ تشبیہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ترجیح وغیرہ دیکھی جائے، تشبیہ کسی سے بھی دی جا سکتی ہے کسی چیز کو۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث حدثنا الحمیدی، یہ حمیدی عبداللہ بن زبیر، یہ قریشی ہیں، قدموا قریشن، قریش کو مقدم کرو، تو امام بخاری نے قریشی سے سب سے پہلے اپنی کتاب شروع کی ہے، اور یہ مکہ میں امام بخاری کا پہلا استاد ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ساری احادیث اپنے مقام پر پڑھ لی بخارا میں، تو اپنی والدہ کے ساتھ حج کا سفر کیا تھا، والدہ کے ساتھ حج کے لیے آئے تھے، اور مکہ شریف میں 6 سال رہے۔ پھر ان کے بڑے بھائی احمد بھی، یہ ان کا نام محمد ہے، ان کے بڑے بھائی کا نام احمد تھا، تو احمد والدہ کے ساتھ واپس چلے گئے، اور امام بخاری پھر مکہ میں 6 سال رہے۔ امام بخاری نے جو وہاں پر سب سے بڑے محدث تھے اس وقت، حمیدی، ان سے حدیث پڑھی ہے، اس لیے ان کی حدیث مکی کی حدیث لائے، کیونکہ مکہ میں وہی شروع ہوئی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، اس لیے قریشی استاد سے لائے ہیں، مکی استاد سے لائے ہیں، پہلے استاد سے لائے ہیں، اور نام بھی حمیدی ہے، قابل تعریف۔ حضرت سفیان، یہ سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، دونوں دوست ہیں، دونوں مکی ہیں، اور یہ بھی اکابر محدثین میں سے، یہ بھی تابعی ہیں۔ حضرت یحییٰ بن سعید الانصاری یہ بھی تابعی ہیں، اکبر محمد ابراہیم تیمی یہ بھی تابعی ہیں، سلمہ وقاص اللیثی یہ بھی تابعی ہیں، یہ سب تابعی ہیں۔ یقول سمعت الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المنبر، فرماتے میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو منبر پر سنا۔ ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری نے پہلی حدیث امیر المومنین سے شروع کی ہے، اور آخری حدیث صفہ کے درویش ابو ہریرہ کی لائے، اور یہ بتایا ہے کہ حدیث کا علم وہ ہے جس کی خدمت بادشاہوں نے بھی کی ہے اور درویشوں نے بھی کی ہے۔ یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ سمعت الخطاب رضی اللہ تعالی المنبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ متفرد حدیث ہے، یعنی ایسی حدیث ہے جس کی سند میں ایک ایک ہے، یہ یحییٰ سعید کے بعد مشہور ہوئی ہے، اس سے پہلے ایک ایک راوی ہے۔ صحابہ میں اس کا روایت کرنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور تابعین میں جو ہے وہ علقمہ بن وقاص ہے، وہ بھی اکیلے ہیں، ابراہیم تیمی بھی اکیلے، یحییٰ سعید سے مشہور ہوئی ہے۔ یہ متفرد اور غریب ہے، اس لیے کسی حدیث کو غریب دیکھ کر یہ کہہ دینے کہ یہ ضعیف ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری پہلی روایت ہی غریب لائے، یعنی جس میں ایک راوی ہے، لیکن چونکہ راوی بڑے مضبوط ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، صحابی بھی بہت اونچے، اور تابعین تب تابعین بتایا، سب تابعین ہیں، اکثریت ان میں تابعین کی ہے۔ علی المنبر، منبر پر بیان کیا سیدنا فاروق اعظم اللہ تعالیٰ، یقول فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر السلام کو فرماتے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ کئی طرح روایت آئی ہے، اعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، یعنی ہر عمل کے لیے نیت چاہیے
تب جا کر وہ ثمرہ لاتا ہے۔ اور بعد میں انما العمل بالنیہ بھی ہے، مفرد بھی ہے، اور بعد میں آتا ہے انما الاعمال بالنیت، کہ اعمال ایک نیت کے ساتھ۔ اس میں محدثین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، یعنی نفلی اعمال میں بہت سے اعمال کا ایک ہی میں نیت کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت آپ رات کو پڑھ رہے ہیں، اس میں تہجد کی بھی نیت کر لیں، اس میں صلاۃ حاجت کی بھی نیت کر لیں، اس میں توبہ کی بھی نیت کر لیں، شکرانے کی بھی نیت کر لیں۔ 2 رکعت میں 5 نمازیں پڑھی جا سکتی۔ تو انسان ایک نیت یا کئی نیت میں، ایک عمل میں کئی نیتیں کر سکتا ہے۔ آپ سفر پر جا رہے ہیں، ہم نیت کر لیں بھی وہاں سے علماء کرام سے ملوں گا، قبرستان میں جو بزرگ دفن ہیں ان کی بھی زیارت کروں گا، یا ان کے لیے صالح ثواب کروں گا، اپنے عزیز و اقارب کو ملوں گا۔ اس ایک سفر میں آپ 10 نیتیں کر سکتے ہیں، اور ایک نیت میں کئی اعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال کئی طرح روایت آئی ہے۔ یہ قانون بیان کیا ہے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ یاد رکھیں، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ یہ پہلا قدم ہے اللہ کے راستے کا، پہلا قدم نیت کرنا، اخلاص نیت۔ اگر آپ کو ابھی تک یہ نہیں آیا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اللہ کے راستے میں قدم نہیں رکھا۔ اخلاص نیت بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے دوستوں کو اکثر کو پتا ہے کہ والد صاحب غریب الوطن تھے بہاول نگر میں، وہاں ہمارا کوئی وطن نہیں تھا، والد صاحب کا تو چین کے رہنے والے، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی ہے بھی نہیں، اب بھی نہیں پورے پاکستان میں۔ والدہ کی طرف سے کچھ رشتہ داریاں ہیں، لیکن والد صاحب تو کوئی رشتہ دار نہیں۔ پھر 50 سال اس جگہ، ایسی اجنبی جگہ پر اس طرح خدمت کی کہ خود فرمایا جب وفات ہونے لگی کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا ہر گھر والا یہ کہ سمجھے گا کہ میرا کوئی بڑا فوت ہو گیا۔ اور یہی ہوا کہ جب ان کا انتقال ہوا، ہر گھر میں لوگ رو رہے تھے، ہر گھر میں لوگ رو رہے تھے کہ ہمارا بڑا چلا گیا۔ تو ایک بات ہمیں ہمیشہ فرماتے تھے کہ اخلاص جو ہے نا، اخلاص یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان پوری دنیا کو اس سے فتح کر سکتا ہے۔ انہوں نے زندگی اس پر گزاری تھی، غیر اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا، کبھی نہیں کام، کیسے بھی حالات آئے، جو کام کیا مولا کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ صدر ایوب کے زمانے میں عید کے چاند کا مسئلہ بڑا مشہور ہوا تھا، آپ لوگوں کو چند پتا ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن پہلے عید پڑھائی جائے، جبکہ چاند نظر نہیں آیا تھا۔ اس وقت ہر ایک علاقے والے چاند دیکھتے تھے۔ وہاں پر فوج والے آ گئے، اور انہوں نے چونکہ مارشاء اللہ بڑی سخت مارشاء اللہ تھی، انہوں نے کہا آپ کو عید پڑھانی پڑے گی ورنہ آپ کو گرفتار کر لیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا میں عبداللہ ہوں، میں عبد الایوب نہیں ہوں، یہ فرمایا تھا۔ لوگ بھی آج بھی پرانے لوگ یاد کرتے ہیں کہ یار مولانا نے، لیکن غریب الوطن، نہ قوم نہ قبیلہ، تو ملک سے بھی باہر نکال سکتے تھے۔ فرمایا میں عبداللہ ہوں، میں عبد الایوب نہیں ہوں، میں چاند نظر نہیں آئے گا میں نہیں پڑھا سکتا۔ چنانچہ عید ہوئی لیکن والد صاحب نے نہیں پڑھائی، چند سرکاری لوگوں نے پڑھی۔ اگلے دن والد صاحب نے اعلان کیا چاند نظر آ گیا، 30 کا چاند تھا، اصل میں 29 کا نہیں ہوا۔ تو پھر عید نماز پڑھے تو اس میں سب آئے، پھر وہ فوج والے بھی آئے، میجر صاحب پہلے وہاں ہوتے تھے، پھر والد صاحب کو لے گئے، والد صاحب کو دعوت کے لیے اگلے دن اپنے یہاں بڑا اکرام کیا، انہوں نے بڑا احساس کیا۔ نے کہا مولانا آپ نے تو سب کچھ اپنا داؤ پر لگا دیا، آپ کو تو یہاں کوئی نہیں، ہمارے لیے تو معمولی بات تھی کہ ہم آپ کو ملک سے باہر بال بچوں سمیت نکال دیتے، لیکن آپ نے تو یہی فرمایا کہ تائس عبد الدینار و عبد الدین عبد الخمیسہ، وہ اللہ نے فرمایا الٹا ہو جائے، جو دینار کا بندہ ہے، جو درہم کا بندہ ہے، اس کی کبھی غم دور نہ ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس کے لیے گھر سے نکلے۔ اخلاص سے نیت، عجیب بات ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، یہ امام بخاری کی اس حدیث کو یہاں لانے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد بھی یہ ہے۔ امام بخاری تو چونکہ بڑا آدمی ہے، ہمارے استاد فرماتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو پتہ نہیں کہاں سے کیا کیا چیزیں جمع کر دیتا ہے جو انسان کے خیال میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے امام بخاری کو تفکر کا ایک عجیب نظام دیا تھا، ان کے ابواب دیکھیں آپ،
تو انما الاعمال بالنیات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو اے پڑھنے والوں پڑھانے والوں اپنی نیتیں درست کرو. کیوں پڑھ رہے ہو, کیوں پڑھا رہے ہو؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار ان کے ایک دوست کہیں فوت ہو گئے, جنازے کے لیے کہا کہ جس کا دوست فوت ہو گئے, جنازے میں نہیں جا سکے. بعد میں ان کی قبر پر گئے, تعزیت کے لیے گئے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں نہیں گئے؟ پھر میں بار بار دل پر یہ بات آتی تھی کہ تیرا بڑا دوست تھا, تجھے جانا چاہیے. اور میں قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی کام غیر اللہ کے لیے نہیں کیا, میں اپنی نیت درست نہیں کر سکا. یہ حالات تھے. کوئی چھوٹا سا کام بھی مومن کا غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتا کہ وہ کچھ ہو جائے وہ جو ہو جائے. یہ تو ضمنی بات ہے, بات کی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ خوش کرنے کے لیے کریں گے تو اللہ انشاءاللہ اگلا خود ہی خوش ہو جائے گا. ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن, لوگوں کے قلوب دو انگلیوں کے درمیان میں جیسے چاہے اللہ ہیر پھیر کر دیتے ہیں, دو دشمن کو دوست بنا دیتے ہیں. اس لیے پہلا قدم ہے یہ. حضرت شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, اخلاص نیت. ہر کام سے پہلے ذرا سی تھوڑی سی فکر کر لیں کہ میں نے کیوں کرنا ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے اور بڑے معمرین میں سے تھے. جب آپ نے زیارت کی حضرت 90 سال سے اوپر عمر پر, ایک روایت میں آتے 105 سال میں انتقال ہوا, جنازے میں ہم تھے ان کے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 99 سال میں انتقال ہوا. حضرت دو باتوں کی بڑی تاکید کرتے تھے, کہا کہ اس کی تم مشق کیا کرو. فرمایا ایک تو نیت کی کہ فجر کے وقت نیت کر لیا کرو, اللہ آج سارے دن جو کام کروں گا تجھے راضی کرنے کے لیے کروں, صبح سے کا دن میں, تاکہ کوئی کام بھی ایسا نہ ہو جو غیر اللہ کا ہو. کیونکہ ہمارا کوئی کام دنیاوی کام بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. روٹی کماتا ہے کچھ کرتا ہے وہ تھوڑی غیر اللہ کے لیے, وہ بھی حکم ہے. کلوا من الطیبات, حلال کھاؤ تو حلال کمائے گا تو کھائے گا نا. پیغمبر سلام نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ماموں لگتے ہیں پیغمبر سلام کے, حضرت آمنہ کے جو یہ دودھ کے حساب سے بھائی بھی لگتے ہیں, رضائی بھائی ماموں سلم کے لگتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا سعد جو لقمہ تو اپنی بیوی کے منہ میں دے تحتسبھا, وہاں بھی تو نیت کر لے اللہ کو خوش کرنے کی, اجر تالیہ تجھے اس پر بھی اجر ملے گا. اینڈ سفلی جذبات, بالکل سفلی جذبات, شہوت کے جذبات, اس میں بھی اگر اللہ کی نیت ہوتی ہے تو وہ بھی اجر کا باعث بن جاتا ہے. دنیا کے دوسرے کام یہ مومن دنیا دار ہوتا ہی نہیں. تو فرمایا ایک تو صبح کو یہ کیا. دوسرا فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی کام پیش آئے تو ذرا دیر کے ملاقات, اللہ میاں میں نے فلانا کام کرنا ہے, میری مدد فرما. فرمایا اس سے تمہارا دل ایک دن خدا کے ساتھ جڑ جائے گا. اللہ والوں کی گر کی باتیں ہوتی. کام پیش آتا ہے, ڈبل روٹی لینے جانا, اچھا ہے پیسے, ہاں ہے پیسے لے کے, نہیں وہی ہوگا جو گدا لینے جا رہا تو اس کے جیب میں کسی نے انشاءاللہ تو کہہ لے, وہ گدا لینے سے پہلی جیب کٹ گئی. تو واپس آیا تو کسی نے کہا کہ گدا لے لیا, نہیں یار انشاءاللہ میں گیا تھا, انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی, اب انشاءاللہ کی پوری گردان پڑ رہا ہے. دو باتوں کی تاکید فرماتے, صبح سے نیت کرو, پورے دن جو کام کریں گے اللہ کے رضا کا. انما الاعمال بالنیات, یہ قانون و ضابطہ ہے. وانما لامرئ ما نوى, یہ ثمرہ ہے کہ جیسے نیت کرو گے ویسے نتیجہ نکلے گا. نوا اصل میں کہتے ہیں, یہ تو نوا ینوی سے ہے, لیکن نوات جو ہے نا یہ گٹھلی کو کہتے ہیں. کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے, سیڈ ہوتا ہے جو کھجور کا, وہ جس قسم کی کھجور کی گٹھلی لگائی جو ویسی کھجور نکلے گی. اجوا کی لگائے تو اجوا پیدا ہوگی, امبری کی لگائے تو امبری پیدا ہوگی. فرمایا نیت جو ہے نا بیج کی طرح ہے, آپ نے جیسا بیج بو گے ویسا ثمرہ نکلے گا. اگر اللہ کے لیے کرو گے بس اس کو کوئی روک نہیں سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے, معراج والی روایت میں پیغمبر سلام دیکھا کچھ لوگ زمین میں چیز کو دباتے ہیں وہ پھر باہر نکل آتی ہے. تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کہا کیا ہے؟ کہا یہ وہ مخلصین ہیں جو اپنے کام کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ ظاہر فرما دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار آ کر کہا کہ حضرت میں رات کو چھپ کے نماز پڑھتا ہوں,
والناس نیام حدیث میں آتا ہے جب لوگ سو رہے ہوں لیکن کبھی کوئی جاگ جاتا ہے، گھر کا فرد یا ساتھی دوست جاگ جاتا ہے، وہ مدرسہ جو تھا، تو پھر مجھے بہت ہوتا ہے کہ یار اس نے مجھے دیکھ لیا کہ میں رات کو نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر تو غار میں چھپ کر بھی نیکی کرے گا اللہ مخلوق پر اس نیکی کو ظاہر فرما دے۔ اس لیے اخلاص جو ہے، اخلاص سے کی جو چیز کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کے سینکڑوں سال کے بعد بھی وہ محنتیں سامنے آئی تھی۔ عجیب بات ہے، کتنی کتابیں جو بیچ کے کئی 100 سال ان کا نام پڑا ہے، دیکھی نہیں کسی نے، آج تباہ ہو رہی ہیں، چھپ رہی ہیں، علماء کے ہاتھ میں آ رہی ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے اخلاص تھا۔ وہ مٹی کی منوں تلے وہ دب گئی کہیں، لیکن پھر اللہ نے ان کو نکال کر ایسے آشکارا کر دیا، آج بھی ان کے قدردان، خریدار، پڑھنے والے موجود ہیں۔ کتنی کتابیں ہیں، حیران ہوتا ہے یار، ان کا تو نام ہمیں ہمارے استاد کہتے ہیں یار یہ دیکھی نہیں یہ کتاب، آج شاگرد دیکھ رہے ہیں اس کتاب کا، یار یہ کتاب تھی، اب تو استاد ذکر کیا۔ بلکہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اپنی شرح میں بعض کتابوں کا ذکر کیا ہے جو آج چھپ کر ہمارے سامنے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ اخلاص والا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی عارضی مٹی تو اس پر آ سکتی ہے، لیکن جب ہوا سے مٹی اڑ جائے گی تو اندر سے پھر ظاہر ہو جائے گی۔ تو انما لامرئ ما نویٰ۔ اچھا، ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، میں بڑے محبوب مصنفین میں سے، میرے 2 مصنفین بڑے عجیب ہیں، عجائب و غرائب لاتے ہیں، ایک ابن جوزی اور ایک ابن رجب حنبلی۔ یہ ان کی شرح 50 کے نام سے ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں اس حدیث کی شرح میں انہوں نے ایک عجیب بڑی پیاری بات لکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ نیت جو ہوتی ہے، نیت، اعمال میں جو نیت کرتے ہیں اس کا کیا ضابطہ ہے؟ تو انہیں لکھا کہ جو عمل اول سے آخر تک ایک ہو، جیسے نماز ہے 4 رکعت ایک پوری ایک ہے یا 2 رکعت ہے، یا طواف آپ شروع کرتے 7 چکر ملانے کے بعد ایک طواف بنے گا، یا صحیح میں 7 چکر کریں گے تو صحیح بنے گی۔ فرمایا ایسے جو اعمال ہیں جو جس کا ایک اول آخر ہے، اس کے اندر ایک بار اخلاص سے نیت کافی ہے۔ آپ نے نماز کی نیت کر لی، میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اب اس دوران کیسے بھی وسوسے آتے رہیں وہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے شمار ہوگی۔ آپ طواف کر رہے ہیں، آپ نے اللہ کے لیے طواف شروع کیا ہے، اس دوران وسوسے آ رہے ہیں، کسی حاجی صاحب نے دیکھ لیا کہ دیکھ لیا، اچھا جی ہو جی طواف ہو رہا ہے جی، فلاں طواف کر رہے ہیں، اور دل میں کوئی وسوسہ آئے، اس قسم کی بات ہے، ریاکاری کا وسوسہ آئے، اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ اور بعض اعمال وہ ہیں، دوسرے وہ اعمال ہیں کہ جو ہر ایک دوسرے سے الگ ہے، جیسے ذکر ہے، لا الہ الا اللہ جب کہیں گے یہ ایک ہے، یہ 100 کی تسبیح پر پورا نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ جب کہا تو ایک ہو گیا، اب اگلا لا الہ کہیں گے اس کا پہلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس میں اگر درمیان میں کہیں نیت میں ریاکاری یا خرابی آئی تو وہیں سے عمل کی قیمت کم ہو جائے گی۔ اس طرح تلاوت ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اتنی دیر میں کوئی ایسا آپ کو محسوس ہوا، کوئی بندہ ہے بھی آپ کی قرآن سن رہا ہے اور آپ کو بڑا اچھا لگ رہا اور آپ تھوڑا سا بنانے سوارنے لگ گئے، وہیں سے وہ غیر اللہ کے لیے ہو جائے گا، وہیں سے۔ یہ بہت عجیب بات لکھی ہے ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، کسی محدث نے ایسی بات نہیں لکھی کہ اعمال جو اول آخر تک ایک ہوتے ہیں ان میں ایک دفعہ کافی ہے۔ اگرچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے بعد فرمایا کہ اس کے ہر فرض میں نیت کرو۔ امام غزالی تو بہت آگے کی بات کرتا ہے کہ رکوع میں جاؤ، اللہ تیرے لیے رکوع کر رہا ہوں، سجدہ اللہ تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں، اللہ تیرے لیے قیام کروں، ہر وقت اللہ، ہر وقت الگ الگ کرو تاکہ نماز اعلیٰ ہو جائے۔ لیکن ضابطے اور قانون کے اعتبار سے اگر شروع میں نیت اللہ کے لیے کر لی تو پورے اس کے اندر رہے گی، مؤثر رہے گی، چاہے درمیان میں کوئی بھی وسوسے آتے رہیں۔ لیکن جو عمل دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں، الگ الگ ہیں، جیسے تلاوت، ہر آیت اور ہر حرف الگ الگ ہے، اور کلمہ طیبہ ذکر ہے، اذکار ہیں، جو بھی ایسے اعمال ہیں
وہ ہر وقت جیسے کسی کو آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ پیسے دے رہے اللہ کے لیے، اور کہیں درمیان میں جو ہے وہ ایسی نیت آ گئی بھی فلاں دیکھے گا بھی میں تقسیم کر رہا ہوں، تو اسی وقت ہی وہ غیر اللہ کے لیے ہو جائے گا، ریاکاری آ جائے گی، اس کی نیکی اور ثواب ختم ہو جائے گا۔ انما لامرئ ما نویٰ۔ اس کے بعد امام بخاری فرماتے فمن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اگر وہ ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے تاکہ اس کو حاصل کرے، او الی امرأۃ ینکحھا، یا عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے کہ اس سے نکاح کرے، فہجرۃ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت ادھر ہی شمار ہوگی جدھر اس نے ہجرت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں آدھی روایت لائے ہیں، حالانکہ بڑی معروف روایت ہے، زاد الطالبین سے طلبہ طالبات پڑھتے ہیں کہ پہلے اس کا حصہ یہ ہے کہ جو اللہ رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہے، اور اگلا حصہ یہ ہے کہ جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے یا عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اسی کے کھاتے میں پڑے گی۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ دوسرا حصہ کیوں لائے، دوسرا ٹکڑا کیوں لائے، دوسرا ٹکڑا کیوں لائے؟ محدثین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، اختصار فی الحدیث یا علامہ حمیدی سے ایسے سنی ہوگی، لیکن حضرت استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے۔ کہتے امام بخاری دو باتیں بیان کرنا چاہ رہا ہے، ایک تو یہ کہنا نصیحت کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم اچھی نیت کسی عمل میں نہ کر سکو تو بری نیت بھی نہ کرو۔ اگر کسی عمل میں کوئی نیت ہی نہیں، ویسے ہی کر دیا آپ نے، کسی نے کچھ کہا آپ نے وہ کام کر دیا، آپ کی کوئی نیت نہیں تھی اللہ کو راضی کرے، آپ نے وہ کام ایسے کر دیا، کوئی نیت نہیں تھی۔ فرمایا اس میں بھی بچت ہے، اس لیے کہ زیادہ یہ ہوگا کہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگا، آخرت میں پکڑ نہ ہونا یہ بھی کامیابی ہے۔ لے قرآن نے کہا فمن زحزح عن النار، زحزح عن النار لکھا کہ جو دوزخ سے بچ گیا تو ادخل جنہ خود ہی ہو جائے گا۔ زحزح عن النار اصل ہے کہ دو بار ادخل الجنہ، پھر ادخل جنہ ہوگا، کہاں جائے گا؟ فریق فی الجنہ فریق فی السعیر، جب سعیر سے بچ گیا تو کہاں جائے گا؟ اگر بیچ میں عرفات کی وہ جو اس دیوار پر بھی اگر آ جائے گا، بیچ والی دیوار میں جو آراف میں، تب بھی جنت میں جائے گا وہ بھی ان کو دوزخ دیکھ کر ایسے لگے گی بھی یہ بھی جنت ہے، کیونکہ جنت کے نظارے تو ہو ہی رہے ہوں گے، بس داخلہ نہیں ہوگا، تو نظارہ کون سا کم چیز ہے؟ اللہ نے نظارے میں تو اپنا مزہ رکھا ہے، ہم کتنے نظارے کرتے ہیں، نظارے اپنے جیب میں تو نہیں ڈال کے لے آتے، لیکن نظاروں سے مزہ آ جاتا ہے، تو جنت کا نظارہ کریں گے وہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاکید پر حضرت اس پر بہت زور دیتے تھے کہ دیکھو کسی بھی کام میں بری نیت نہ کرو، اور اچھا یوں ہو جائے ٹھیک ہے ایسے کروں گا، ایسا کوئی بری نیت، ایسے اپنے آپ کو پھنساؤ نہیں۔ انہیں امام بخاری وہ ٹکڑا لائے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اگر تم اتنے اونچے نہیں جا سکتے کہ ہر کام میں اللہ رسول کی نیت نہ کر سکو تو آپ برائی کی نیت بھی نہ کرو، کہ کوئی کام غیر اللہ کے لیے نہ کرو، چھوڑ دو، معامل چھوڑ دو، مطلق چھوڑ دو، اس میں بھی بچت ہو جائے گی، پکڑ نہیں ہوگی تمہاری۔ لہذا عمر رضی اللہ فرماتے تھے نا کہ اگر خرج تو کفافن، اگر برابر سرابر بھی جان چھوڑ جائے تو اس پر بھی خوشی ہے، حالانکہ کتنے بڑے بڑے کام کیے، فرمایا نہیں برابر سرابر چھوڑ جائے، بس وہ جو رسول اللہ کے دور کی نیکیاں تھی وہی کافی ہمارے لیے۔ یہ بات اس کی بڑی اہمیت ہے، تو دربار الہی میں کہیں گے ہاں بھائی تیرے ذمہ میں کچھ نہیں، برابر سرابر ہے، تو برابر سرابر والا بھی جنت میں جائے گا۔ ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں، اس لیے اس ٹکڑے کو لائے، اس کو ہائی لائٹ کیا کہ دیکھو بری نیت نہ کرو کسی کام میں۔ اور دوسری بات امام بخاری عز و انکساری بیان کر رہے ہیں کہ فمن کان ہجرت الی اللہ ورسولہ کہہ کر کوئی یہ نہ سمجھے میں دعویٰ کر رہا ہوں اس بات کا کہ میں نے کتاب اللہ کے لیے لکھی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں میری بری نیت نہیں ہے کم از کم اس کتاب کے لکھنے میں، باقی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے بہت اونچی نیت کیا ہے۔ دعوے سے بچنے کے لیے امام بخاری نے ایسا کیا ہے، یہ کاملین کے حالات ہوتے ہیں، کاملین دعوے سے بچتے ہیں، یاد رکھو دعوے سے بچتے ہیں۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی ہمارے دادا مرشد ایک شعر پڑھا کرتے تھے، شکر ہے کہ اب درد دل مستقل ہو گیا، شکر ہے کہ درد دل مستقل ہو گیا،
اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ لفظ شاید جو لگایا نا یہ دعوے کو توڑنے کے لیے لگایا ہے، ورنہ حضرت نے تو ان کے وقت گزارا ہے. فرمایا کہ جب درد دل مستقل ہے تو دل اسی کا نام ہے جس میں درد دل ہو، لیکن لفظ شاید دعویٰ تاکہ نہ سمجھا جائے اس سے بچنے کے لیے صلی اللہ علیہ نے کہا کہ شاید میں بھی، شاید کہ میرا دل بھی دل ہو گیا، تاکہ دعویٰ نہ ہو. امام بخاری یہاں رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر دعوے سے بچنے کے لیے، تزکیہ کے دعوے سے بچنے کے لیے کہ میری بہت اونچی نیت ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ ٹکڑا نہیں لائے کہ کتاب کی ابتدا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے امام بخاری نے بڑا اونچا دعویٰ کر دیا میں نے اللہ کے لیے کتاب لکھی، کہ ابھی میری نیت کو خراب نہیں ہے، کم از کم اتنی بات ہے. باقی جو ایسے میری نیت ہے اللہ کے لیے جو ہے وہ میں جانتا ہوں یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، میرے اللہ تعالیٰ کے درمیان. حضرت یہ بات فرمایا کرتے تھے. اور اس حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موحا الیہ کا وصف بیان ہے. دراصل یہ کتاب الوحی سے اس کا تعلق یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اخلاص نیت تھا بہت اعلیٰ درجے کا تھا. اس لیے کہتے ہیں جب کسی پر وحی آتی ہے، وہی ایک منصب ہے جو اللہ تعالیٰ ٹائٹل ہے جو دیتے ہیں، اس میں صلاحیت کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن جس کو دیتے ہیں اس میں بہت اونچی صلاحیت ہوتی ہے. یاد رکھو کیونکہ یہ ڈگری نہیں ہے، جو ڈگری ہوتی ہے وہ تو آپ جب آپ جیسے اب عالمیہ پڑھ رہی ہیں طالبات، اس کے بعد آپ استادوں نے ڈگری دینی جب وہ پڑھ لیں. ایک ہوتا ٹائٹل دینا، کسی کو اعزاز دینا، جیسے کسی کو بادشاہ وزیر بناتا ہے. اب جس کو وزیر بنائے گا اس پر یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد ڈگریاں ہوں، لیکن جس کو وزیر بناتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ اوصاف دیکھے جاتے ہیں کہ وہ آیا اس وزارت کے منصب کو سنبھال بھی سکتا ہے یا نہیں. تو نبیوں کی جو ذات ہوتی ہے، نبی کی ذات، اس میں جو اخلاص ہوتا ہے پہلے سے جو پایا جاتا ہے اخلاص، وہ اتنا اعلیٰ درجے کے اخلاص ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی وہ غیر اللہ کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کرتے. اس لیے پیغمبر السلام کی زندگی میں آپ دیکھ لیں ایک سنگل واقعہ یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ 40 سال میں پیغمبر السلام نے غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوئی کوئی چیز ہی کھائی ہو، اور ان کی ان چیزوں میں کبھی شریک ہوئے ہیں. چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے کہ جب آپ جوان تھے اور بکریاں چلاتے تھے. دیکھو مسجد حرام کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، اور وہاں پر چڑھاوے کتنے چڑھائے جاتے تھے، اور گھر کا خرچہ چلانے کے لیے رسول اللہ بکریاں چلاتے تھے. اب بتائیے اگر وہ غیر اللہ کی چیزیں گھر میں کھائی جاتی، بکریاں چرانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میں ان پہاڑوں پر بکریاں چلاتا تھا مکہ کی. کیسے سنگلاخ پہاڑ اور کیسی گرمی. لیکن میرے شیخ فرماتے ان پہاڑوں کو بھی محبت سے دیکھا کرو، رسول اللہ کے قدم مبارک یہاں لگے، اپنے بکریاں چلائی. تو آپ کے 18-20 سال عمر تھی اس وقت. تو وہ جو بکریاں چلانے والے ساتھی تو نے کہ یار تمہیں پتہ ہے مکہ میں شادی میں کتنے شغل میلے ہوتے ہیں؟ انہیں کہا کہ نہیں مجھے تو اتفاق ہے، میں صبح نکل آتا ہوں اندھیرے اور رات کو اندھیرے میں جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا مکہ میں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا آج جلدی بکریاں لے کے چلتے ہیں اور پھر آپ کو وہاں پر دیکھنا کیسا شغل ہوتا ہے. شادی سے پہلے ڈول ڈمکے ہوتے ہیں اور تلواریں سے کھیلتے ہیں اور ناچ گانے ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام کو لے گیا تو خوب بہت بڑا دائرہ تھا جس میں لوگ تھے. تو سلم بھی وہاں بیٹھ گئے. بیٹھتے ہی اللہ تعالی نے ایسی نیند مسلط کی کہ آپ کو کچھ خبر نہیں ہے کہ کیا ہوا رات کو. یہاں تک اگلے دن جب سورج آپ کے چہرے کو لگا تو آپ اٹھے تو تب آپ کو پتا چلا کہ میں کہاں ہوں اور کہاں رات گئی. یعنی اللہ نے ان نظاروں کے دیکھنے سے بھی محفوظ رکھا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کر رہے ہیں، آپ کی صلاحیت اور اوصاف کو بیان کر رہے ہیں اس روایت میں. اس لیے امام بخاری لائے کہ آپ میں کس اعلیٰ درجے کا اخلاص تھا. اس لیے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں لکھا ہے، حضرت کی شرح ہے عربی میں، ابھی چھپ رہی، پوری چھپی نہیں ہے، تقریباً 8-10 جلدیں چھپ گئی. اس میں ایک حدیث قدسی بیان کی ہے. حدیث قدسی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں
الاخلاص سر من سری، فرمایا اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے. اوداتہ قلب من احببت، میں اس کے دل میں ڈالتا ہوں جس سے میں پیار کرتا ہوں. فرمایا احببت قلب من، فرمایا اس میں اوداتہ قلب من احببت، میں اس کو رکھتا ہوں اس دل میں جس سے میں پیار کرتا ہوں. یہ پیغمبر سلام حضرت والد صاحب فرماتے تھے موحا الیک، جو موحا علیہ وسلم ہے ان کا وصف بیان کر رہے ہیں بدل وحی سے، کہ جو وحی کی ابتدا ہوئی تو رسول اللہ کے پہلے کیسے حالات تھے، اور پھر آپ پر ایسے جو ہے نا وہ تعریف اللہ کی محبت کا، پھر وہ جو ہے وجدک ضالا فہدا، آپ محبت الہی میں سرگرداں تھے، فہدا تو راستہ بتایا، آؤ بھائی یہ راستہ ہے ہم تک پہنچنے کا، اور غار ہرا میں وہی آ گئی. تو یہ پیغمبر موحی الیہ کے اوصاف کا بیان، اس لیے بدل وحی کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے. یعنی بالکل یہاں سے ابتدا شروع کی، یعنی زمین سے شروع کی کہ نبی کی قلب کی زمین کیسی تھی جس پر وحی آئی. اب اس کے بعد پھر آگے جب وحی کے اقسام اور ساری چیزیں آنے شروع ہو جاتی ہیں. اس طرح ساری حدیثوں کا تعلق اس باب البدل وحی کے ساتھ ہو جاتا ہے. بہرحال باقی تقاریر جو ہیں وہ استاد کریں گے، میں نے منتخب کر کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں. اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.